ریما آپ کہیے گا یہ جو جیسے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں پریسیڈنس رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اوپر بھی اگر اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں تو ان کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ان آل آنیسٹی کاروائی ہوتی, ایکشن لیا جاتا, لیکن دہشت گردی کی دفعہ لگانا درست قدم تھا اور جس طرح کا سخت رد عمل آ رہا ہے وہ درست ہے؟ جی شکریہ لینا. جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے اور جج زیبا چودھری کا جس طرح سے نام عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں لیا, اس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی بعد میں. پہلے میں آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس پہ آنا چاہتی ہوں, اور میرا خیال ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب مشکل ہے دینا اس وقت, کیونکہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, اور لمبی تاریخ شروع ہوتی ہے کچھ 10 سال پہلے سے, جب عمران خان صاحب کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو ہر پلیٹ فارم دیا گیا, ہر پریولیج دیا گیا کہ ان کو آپ ایک طرح سے ایک مسایہ کی طرح پیش کریں, اور باقی سب سیاسی جماعتوں کو کرپٹ, اس ملک کے ہر ایول, ہر برائی کی جڑ, اس کی ذمہ دار آپ نے ٹھہرایا. اس کے لیے آپ نے عدلیہ کو استعمال کیا, دیگر انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا, میڈیا کو استعمال کیا, اور آپ نے یہ پورا ایک امپریشن بنایا کہ صرف عمران خان صاحب ہی ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ اس ملک کے لیے برے ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہیے. دوسرا پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں عمران خان صاحب نے ایک اور نیریٹو بنایا جو میری نظر میں, اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کروں گی, ایک بہت ڈسٹرکٹیو اور زہریلا نیریٹو ہے. وہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس میں کسی اور سیاسی جماعت کی, کسی ڈسینٹ کی, کسی کرٹیسزم کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق اور سچ کہتے ہیں, باقی سب کو وہ کفر اور غلط کہتے ہیں. تو اس میں تو اس طرح کا آپ نے ڈویژن کریٹ کر دی ایک سوسائٹی میں کہ کوئی بھی اب, اور میری نظر میں یہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ شاید کوئی بھی نہیں اب چل سکتا. یہ انہوں نے نیریٹو بنایا جو اگین میں کہوں گی زہریلا ڈسٹرکٹیو نیریٹو ہے. سب کو انہوں نے غدار کہہ دیا, اور ہمارا میڈیا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں, تو سب کے جو موریلٹی ہے, ایتھکس ہے, وہ جاگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ فورن فنڈڈ کسی کو نہ کہیں. لیکن انہوں نے جو کئی مہینے سے بیانیہ بنایا کہ آپ کی حکومت امپورٹڈ ہے, یو ایس کنسپریسی کے تحت آئی ہے, وہ میڈیا میں اس طرح چلا, اس پہ ایسے واہ واہ ہوئی. مجھے تو تب سے آپ کو یاد ہوگا میں حیران تھی کہ یہ کیسے چل رہا ہے یہ نیریٹو, لیکن انہیں اجازت ملی. اگر وہ نیریٹو کے اتنے بادشاہ تھے تو جب حکومت میں تھے تو کوئی کنسٹرکٹیو نیریٹو بناتے نا, لیکن وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کی بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت پاپولر ہیں, لیکن پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے, ہماری پالیٹی کے لیے, ہماری سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے اچھا ہے. یہ میری رائے ہے ان کی سیاست کے بارے میں. اب تیسری چیز, اب کیا کرنا چاہیے. ایک غلط چیز جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کرمنل ایکٹس ہوں. آپ ایک غلط چیز کے رسپانس میں غلط چیز نہیں کر سکتے, اور وہی ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. آپ چینلز بند کر رہے ہیں. کل عمران خان صاحب کی سپیچ جو ہے اس وقت یوٹیوب کیوں بند ہوا پاکستان میں. آپ شہباز گل کے خلاف سیڈیشن اور میوٹنی جیسے مقدمے بنا رہے ہیں. اب آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے. اس طرف اگر آپ جائیں گے, یہ رول آف لا نہیں ہوگا علینا. رول آف لا ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے, اس میں جو قوانین آپ استعمال کرتے ہیں انہیں انسانی حقوق سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ہم رول بائی لا دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو سب سے بدترین قوانین ہیں آپ کے پینل کوڈ میں, آپ کے قوانین جو ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے, اور یہ جورسپروڈینشلی بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. اس کو کہتے ہیں رول بائی لا, قانون کا ایک سینیکل مس یوز استعمال جو جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ میری نظر میں بہت تشویشناک بات ہے. اگر آپ دہشت گردی کے اوپر سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, اس میں یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح لینا, پیمرا کا نوٹس کچھ کہتا ہے لیکن چینلز پہ ایکشن لیا جا رہا ہے کہ آپ لائیو سپیچ نہیں دکھا سکتے, آپ نے ڈیلے میکنزم کے ساتھ دکھانی ہے, لیکن چینلز پہ ایکشن لیا جا رہا ہے ایون دو وہ پیمرا کے جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ مان رہے ہیں, آپ اس کی امپلیمنٹیشن نوٹیفیکیشن کے بھی خلاف کر رہے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے, یہ کہاں کا رول آف لا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے خلاف
एक्चुअल जेन्युइन केसेस भी बनते हैं, सॉरी लीना मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जेन्युइन केसेस भी बनते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको याद होगा जब मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया, एक जज साहब ने तो कह दिया कि आप शो कॉज करें, वो बताएं कि उन पे कंटेम्प्ट का क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थी उसकी खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि वो G9 F9 पार्क में की जगह उन्होंने डी चौक पे अपनी रैली की। ये था ना उस केस का क्या किया था, वो इंक्वायरी कहाँ पहुंची, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक्चुअल लीगल कार्रवाई बनती है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे, क्योंकि जो इदारे इस वक्त ताकत में हैं, जो शॉट्स जो है वो कॉल कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह के कवानीन मजबूत किए जाएं, क्योंकि शायद कल को उसकी गिरफ्त में वो भी आ सके। इसीलिए हम देख रहे हैं सेडिशन, बगावत, म्यूटनी, दहशतगर्दी, इस तरह के कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसरशिप इस्तेमाल हो रही है। मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। जायज मुकदमा बनाए, ये सारे जो मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिए उसको इस्तेमाल करें। आप ये क्यों कर रहे हैं दहशतगर्दी का मुकदमा? अच्छा रीमा, मुझे एक बात बताएं, आज तो खान साहब ने प्रोटेक्टिव बेल ले ली, लेकिन आगे इसको ऑब्वियसली 25 को उनको पेश होना होगा एंटी टेररिज्म कोर्ट में, वहां पर उनकी क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? क्या गिरफ्तारी ही होगी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या फिर अदालत इसको क्वॉश भी कर सकती है? अलीना, दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बनाती है हुकूमत? इसलिए क्योंकि उसमें सेफ गार्ड्स जो हैं वो कम होते हैं, उसमें जो अक्यूज्ड हैं उनके जो राइट्स हैं आप वो कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन फ्रैंकली मेरी नजर में जो आपकी अदालतें हैं उनकी जूरिस्प्रूडेंस वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने जो भी कहा उस पर शायद और आप एक्शन ले सकें, लेकिन दहशतगर्दी नहीं बनती। तो मुझे नहीं नजर आता कि कानूनी तौर पे अगर ये आगे बढ़े तो इमरान खान साहब की इस FIR के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है, ये मुकदमा आगे बढ़ सकता है।